ساتھ جا رہی ہے، جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی راہ تشریف لے گئے تو وہ شخصیت بھی ساتھ جا رہی ہے۔ وہ شخصیت کون سی ہے؟ تو شاعر نے بڑا پیارا لکھا، بیان ہو اس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو اس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ جماعت الاخرى کا جو مہینہ ہے اس میں ہمارے پیارے صحابی خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس آتا ہے۔ 22 جماعت الاخرى کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دن منایا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کون تھے؟ آپ کی سیرت کیا تھی؟ آپ کی محبت رسول کیسی تھی؟ ذرا سنتے جائیے، اپنے دلوں کو جھکاتے جائیے، اپنے دل میں بھی حضور کی ایسی محبت پیدا کیجئے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے۔ ہم تو صدیق اکبر سے نام سے جانتے ہیں، لیکن آپ کا ریئل نام جو ہے، آپ کا اصلی نام جو ہے وہ کیا ہے؟ عبداللہ آپ کا اصلی نام ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور صدیق اور عتیق جو ہے یہ آپ کے القابات ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات صدیق ہے، تو ہم تو صدیق اکبر کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ تو آج کے جمعے کے توسل سے آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی یاد ہو جانا چاہیے کہ آپ کا ریئل نام جو تھا وہ صدیق نہیں بلکہ عبداللہ تھا، اور عرب کے لوگ عبداللہ کے نام سے ہی جانتے تھے، لیکن جب سے رسول اللہ سے نسبت ہوئی، جب سے رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، جب سے رسول اللہ کی صحبت اختیار ہوئی تو لوگ صدیق اکبر کے نام سے جاننے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے بھی صدیق و امین تھے، صادق و امین تھے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوانے آیا کرتے تھے، اپنی قیمتی اشیاء رکھوانے آیا کرتے تھے، یعنی ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صادق و امین تھے کہ کفار بھی مانتے تھے کہ اگر عرب میں کوئی شخص امین ہے، امانت کا رکھوالا ہے، امانت کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو کفار بھی اپنی امانتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوانے آیا کرتے تھے۔ تو صحبت کس کی تھی؟ رسول اللہ کی صحبت تھی، تو اس وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کہلائے، سچے کہلائے۔ حضور کی صحبت میں رہ کر کبھی کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، حضور کی سیرت پہ چل کر کبھی کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، حضور کی سنتوں پہ چل کر کبھی کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے 63 سال اس دنیا میں اپنے اسپینڈ کیے ہیں، 63 سال زندگی گزاری ہے، ایک بھی مقام پر کوئی نہیں دکھا سکتا کہ رسول اللہ نے جھوٹ بولا ہو۔ آپ نے پوری زندگی اپنی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور آج کے مسلمان کا مرتبہ کیا ہے؟ آج کے مسلمان کی اپنی روزانہ کی زندگی میں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہم اور آپ خود ہی غور کر رہے ہیں کہ ہم کتنے جھوٹے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کتنے سچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی سچائی میں گزار دی، ایمانداری میں گزار دی، امانت کی رکھوالی میں گزار دی، اور ہمارے اندر حضور کا یہ وصف ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم زندگی میں سچ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ یہ آپ نے خود سوچنا ہے۔ جھوٹ جو ہوتا ہے ساری برائیوں کے اثر ہوتا ہے۔ الکذب خبائث، یہ حدیث مبارکہ ہے، اقوال بھی ایسے موجود ہیں کہ جھوٹ کی وجہ سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں کی قطع تعلقی ہے، سب جھوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو صدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صدیق کا مطلب سچا ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، صدقہ سے بنا ہے۔ صدقہ عربی گرامر میں سچائی کو بولتے ہیں، تو صدیق بہت زیادہ
صدیق ہے، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ آپ کا نام ہے، لیکن کتنا سچ بولتے تھے، اتنی کثرت سے سچ بولتے تھے، آپ کی زندگی میں اتنی سچائی تھی کہ آپ کا لقب بھی فیمس ہو گیا کہ ان کو صدیق کہا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق کی محبت کا عالم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر ٹوٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدیق اکبر یہ فرماتے ہیں، عربی کا مقولہ ہے النظر الیک۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ گر ہے۔ الیک کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ سامنے موجود ہو، پریزنٹ ہو، متکلم کا صیغہ ہے، کاف ضمیر مخاطب کی ہے، جب کوئی سامنے آتا ہے کیف حالک، آپ کیسے ہو، سامنے بندہ موجود ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے، کاف سے انتظار کیا جاتا ہے کیف حالک، آپ کیسے ہیں، تو الیک کا مطلب ہے آپ کی طرف۔ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، حضور پاک کی گروہ میں بیٹھے ہیں، حضور پاک کے اصحاب میں بیٹھے ہیں، اور پھر صدیق اکبر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ صدیق اکبر کا ذکر خیر کیوں کر رہے ہیں؟ جمادی الاخری کا مہینہ ہے اور 22 جمادی کو اسے صدیق اکبر آتا ہے، تو صدیق اکبر کے اوپر ہی ہمارا اس مہینے میں درس چلے گا۔ حضور کی محبت کیسی تھی، انفاق مال علیہ کیسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسی تھی، صدیق اکبر کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خلیفہ تو مولا علی ہے، صدیق اکبر خلیفہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کی بھی تصدیق ہو جائے گی کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 النظر الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ دیکھتا رہنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ اٹھتے ہیں، اکثر کھانا پینا بھی ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب جدائی ہو جاتی ہے تو کتنا تڑپ جاتے ہیں، جدائی ہو جاتی ہے، دوری ہو جاتی ہے، تو صدیق اکبر سے رہا نہیں جاتا ہے۔ جب حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو قلب میں سرور مل رہا ہوتا ہے، دل اطمینان پا رہا ہوتا ہے، لیکن جب جدائی ہو جاتی ہے تو صدیق اکبر سے رہا نہیں جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الیک، مجھے آپ کو تکتے رہنا بہت پسند ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکتے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دے اک مستانی ہے، مغمور کی ہمت بڑھیا۔ سبحان اللہ ما اجملک، سبحان اللہ ما اکملک، کتنے مہر علی، کتنے تیری ثنا استاد کیا، کتنے جا لڑیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے ہی اتنا نورانی، چہرہ ہے ہی اتنا خوبصورت، اتنا نور والا چہرہ تھا کہ صدیق اکبر کو کچھ اور پسند ہی نہیں تھا۔ صدیق اکبر فرما رہے ہیں النظر الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکتے رہنا، آپ کو دیکھتے رہنا، آپ کا دیدار کرتے رہنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ دوسری چیز فرما رہے ہیں وَإِنفَاقُ الْمَالِ عَلَيْهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر مجھے اپنا مال خرچ کرتا رہوں مجھے یہ بھی بہت پسند ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کرتے رہنا مجھے یہ بھی بہت پسند ہے۔ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت میں بیٹھے رہنا مجھے بہت پسند ہے۔ آواز اپنا سبحان اللہ۔ صدیق اکبر فرما رہے ہیں النظر الیک، آپ کو دیکھتے رہنا بہت پسند ہے۔ وَإِنفَاقُ الْمَالِ عَلَيْهِ، آپ کی راہ میں، آپ کی بارگاہ میں، خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے رہنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ
آپ کی صحبت میں بیٹھے رہنا مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ صحبت سے جب جدائی ہو جاتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کیفیت سے کوئی بندہ الگ ہو جاتا تھا تو بہت زیادہ غمگین ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ حضور کی صحبت ہی ایسی تھی، بہت زیادہ جامع ومانع صحبت، عشق کے جام پلانے والی صحبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ وہ اصحاب کیوں کہلائے ہیں؟ اچھا اصحاب کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابی کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے تو صحابی کہا جاتا ہے، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو اس دنیا میں، آج کتنا ہی بڑا مرتبے والا بندہ کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، دادا حضور کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے مفتی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی صحابی کے مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی کہتے اسے ہے جس نے حضور پاک کی صحبت اختیار کی ہو، جس نے حضور پاک کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کیا ہو، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی ان کا مقام، ان کا مرتبہ وہ ہماری عقل سے بھی ماورا ہے، ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ بدقسمتی سے آج کے معاشرے میں، آج کی جنریشن میں، آج کے پڑھے لکھے کہلانے والوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حضور تو یہ فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر کی محبت کا عالم دیکھیں، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو تکتے رہنا مجھے بہت پسند ہے، آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے رہنا بہت پسند ہے، اور آپ کی صحبت میں بیٹھے رہنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور کی صحبت تو یہاں موجود نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ضرور موجود ہیں جنہوں نے حضور کی احادیثیں پڑھی ہیں، وہ لوگ ضرور موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، وہ لوگ ضرور موجود ہیں جو دین کو اچھا سمجھتے ہیں، عالم کہلاتے ہیں، مفتی کہلاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی ایسے اہل علم لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، علم والوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جن کو حدیث کا علم ہو، جن کو قرآن کا علم ہو، جن کو حضور سے محبت کا علم ہو کہ حضور سے محبت کس طرح کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اگر اللہ کا تذکرہ آ جائے تو وہاں پہ قرآن پاک کا ترجمہ کس طرح کیا جائے گا، تو ہمیں ایسے عاشق رسول علماء کرام کی سخت ضرورت ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں سوشل میڈیا تباہی اور بربادی پھیلانے جا رہا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمارا یہ کام ہے ہم ایسے لوگوں میں بیٹھے، ایسے ویل ایجوکیٹڈ لوگوں میں بیٹھے جو قرآن کو اچھے انداز سے جانتے ہو، جو حدیث کو اچھے انداز سے جانتے ہو، جو حضور کی محبت کو پاس رکھ کر قرآن کا ترجمہ کرتے ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پاس رکھ کر حدیث کا ترجمہ کرتے ہو، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہم بھی ایسے لوگوں میں بیٹھے۔ النظر الیک یا رسول اللہ، آپ کو دیکھتے رہنا بہت پسند ہے، وانفاق مال علیک یا رسول اللہ، آپ کا اپنا مال خرچ کرتے رہنا بہت پسند ہے۔ صدیق اکبر کا واقعہ بڑا فیمس ہے، غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، تو ہمارے پاس کوئی آتا ہے چندہ مانگنے تو ہم کیا کرتے ہیں، یار ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سیلری نہیں ملی ہے، ابھی ہم دے نہیں سکتے، ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ صدیق اکبر کا یہ حالت تھا کہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اور ہمارا کیا عالم ہوتا ہے جب کوئی دین کے لیے مانگنے آئے، اللہ کی راہ کے لیے مانگنے آئے، جب کوئی مسجد کے لیے مانگنے آئے یا مدرسے کے لیے مانگنے آئے، تو سب سے خستہ حال جو نوٹ ہوتا ہے وہ ہم اپنی جیب سے نکال کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے سب سے وی آئی پی نوٹ جو ہماری جیب میں ہو وہ ہم اللہ کی راہ میں دیں، کیونکہ سارا دیا ہوا اللہ کا ہی ہے، ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں ساری اللہ کی ہے۔ ذرا غور کریں، سوچیں، اگر آپ کی ایک آنکھ چھین لی جائے اور یہ کہا جائے آپ کی آنکھ لے کے ہم مسجد بنائیں گے، تو ایسا تو ہم نہیں کر رہے نا کہ اللہ نے آپ کو یہ آنکھ دی تھی، یہ
ہم آپ کی مطلب مسجد بنائیں گے، نہیں نہیں، آپ کا مال چاہیے، آپ کا پیسہ چاہیے، جس چیز کی ضرورت ہے مسجد مدرسے میں چندہ کرنے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز چاہیے، مال خرچ کریں۔ صدیق اکبر کی محبت کیا تھی؟ انفاق مال علیہ، یا رسول اللہ اپنا مال آپ پر خرچ کرتے رہنا بہت پسند ہے۔ آج کل جو امیر ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ غریب بھی وہی ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو پتہ نہیں اس کی عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ اب ایونٹ خرچ کرنے کی باری آئے گی تو بڑے بڑے ایونٹ کروائے گا، بڑے بڑے ہال کروائے گا، بڑے اثر خوبصورت کے ساتھ شادی کروائے گا، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنا مال پیش کرنا چاہیے، ناچیز سا بندہ ہو، تاثیر نہیں لفظوں میں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، تمہاری یاد